أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. بے شک اہل اسلام ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابئین یعنی ستارہ پرست ہوں، جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ کسی بھی طبقے سے، کسی قوم سے تعلق رکھنا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کسی گمان میں ہو، جیسا کہ یہود و نصارہ اس گمان میں رہتے تھے، معاذ اللہ وہ کہتے تھے ہم ہی جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنتی ہے ہی نہیں، اور وہ اس گھمنڈ میں اس قدر آگے بڑھ گئے، انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایسے سارے دعووں کی نفی فرما دی کہ کسی طبقے یا کاسٹ یا کسی بھی شعبے کے اعتبار سے کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا معیار وہ ایمان ہے اور عمل صالح، یعنی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. اور اس آیت مبارکہ میں اس بات کی بھی نفی کر دی گئی جو ہمارے ہاں کچھ جوہلا یوں بیٹھ کر بکواس کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں طبقہ بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سب کی نفی فرما دی. فرمایا کوئی بھی ہو جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اچھا، یہاں اللہ کی ذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن پر ایمان لانے کا حکم دیا ان پر ایمان لانا، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے ہے. تو جو ایمان میں بھی کامل ہو، پھر ساتھ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل بھی کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کی کبھی توفیق ہی نہیں ملی، یعنی سمجھنا یا عمل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے.
اپنی من مانی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں، کہتے ہیں چھڈو جی دیکھی جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے پھر نیک عمل کرے ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ تو انہیں کوئی خوف کا اندیشہ ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یاد کرو، یعنی بنی اسرائیل والوں سے بات ہو رہی ہے. فرمایا یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور طور کو تم پر بلند فرمایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. فرمایا جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. اور جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا، جو احکامات بیان ہوئے ان کو یاد کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی جو تورات مقدس ان پر نازل کی گئی تھی انہیں فرمایا گیا کہ اسے مضبوطی سے تھام لو اور اسے یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب انہوں نے اس بات پر عمل کرنے کی بجائے وہ ایسے بدبخت نکلے، انہوں نے تورات کے اندر ہی تبدیلیاں کر دی. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ان کو تبدیل کر کے اپنی طرف سے اس میں باتیں ڈال دی. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو اللہ کے احکامات کو بلا دیا بلکہ اسے تبدیل کر دیا، اپنی خواہش کے مطابق چیزیں اس کے اندر ڈال دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. فرمایا پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. سبحان اللہ. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. اور میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ کائنات میں سب سے بڑی رحمت، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت جنہیں بنا کر بھیجا گیا وہ حضور سید عالم نور مجسم، حضور خاتم النبیین، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات. معراج والی رات جب مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام نے خطاب فرمایا اور اللہ کے انعامات جو ان پر نازل ہوئے ان کا اظہار فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا، تمام انسانوں کا باپ بنایا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جنہوں نے پوری روئے زمین کو، جس ذات نے پوری روئے زمین کو ہلاک کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو میری کشتی میں سوار ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح اظہار فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے آگ کو میرے لیے گلزار بنا دیا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمان لگے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا. اسی طرح بات چلتی رہی. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. گویا اس بات کا اظہار ہو رہا تھا. فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ تعظیمی کر رہے تھے میری رحمت کا ظہور تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا تیرایا جا رہا تھا تو رحمت میری چل رہی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن رہی تھی تو رحمت میری چل رہی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے رحمت میری کا ظہور تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر رہے تھے رحمت میری چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں ختم نہیں فرمایا. فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. وہ کیسا نقصان؟ وہ آگے اس کا ذکر ہے، ہم آگے پڑھیں گے. وہ جو شکلیں بگاڑ دی گئیں، چہرے مسخ کر دیے گئے،
اللہ اکبر، انسان تھے، کئی بندر بنا دیے گئے، کئی خنزیر بنا دیے گئے۔ اتنے بڑے نقصان سے میرے رب نے بچایا، کیوں؟ ایک اور مقام پر فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، یعنی ان کی شکلیں بگاڑ دے اس حال میں کہ آپ بھی ان میں موجود ہو۔ محبوب علیہ السلام کے توسل سے آج چہرے سلامت ہے، امت مسلمہ پھر واپس لوٹے قرآن کی طرف، آئے پلٹ کر آئے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوطی سے جوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں فرما دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، تو قرآن تو سب سے افضل ہے، اسے تو قیامت تک کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا۔ آج فلسطین کا ظلم ہو یا دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہو، جو سارا کفر یکجا ہو جائے اور مسلمان اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ واپس آئیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا دامن نصیب فرمائے، اس امت کو پھر سے کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔